آتے ہیں کلاسز فار ایگزامپل پہلے ایک آڈیو آتی ہے ثاقب نثار صاحب کی، وہ غلط ہے صحیح ہے، اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں بیکاز ایک تو یہ ڈی بنک ہو گیا کہ اس میں سے بہت سارے جملے ان کی تقاریر سے اٹھائے ہیں، لیکن رسپیکٹیو آف دا فیکٹ کہ یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے، یہ کس طرح سے آپ کا خیال ہے یہ افیکٹ پڑتا ہے جب آپ کو بتایا جائے کہ جی ایک یہ آڈیو ہے اور ویڈیو آنے والی ہیں، تو پھر یہ کہ کوئی ویسے ہمارے ہمیں نا ڈیبیٹ کرتی رہنی چاہیے ایز اے جرنلسٹ کے وی سی کے آئیڈیلسٹ ہم سوسائٹی چاہتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ آئیڈیل ہو، کریکٹر اس کا ٹھیک ہو، آنیسٹ ہو، ڈگنیٹی ہو، جیسے ویسٹرن ڈیموکریسی میں ہمیں نظر ہے چھوٹی چھوٹی بات بھی اسکینڈل آ جائیں تو لوگوں کو کوئٹ کرنا پڑتا ہے. ہمارا اس کا ہندوستان پاکستان کا ڈی این اے ذرا ڈفرینٹ ہے، ان کو ذرا ڈفرینٹلی یہ لوگوں کو بھی قوم کو بھی ہمیں بھی سب کو نا تھوڑا مختلف دیکھیں. یہ دونوں خطے جو میں دیکھتا ہوں معذرت کے ساتھ اگر میرے اس کا انڈین دوستوں کا دل دکھ ہے یا پاکستانیوں کا دل دکھ ہے، یہاں پہ کریکٹر، یہاں پہ ہائی مارل ویلیوز، یہاں پہ آپ کی فائنینشیل انٹیگریٹی یہ میٹر ہی نہیں کرتا. یہاں کرپشن اور موریلٹی میٹر نہیں کرتی. میں کو 2-4 مثالیں دیتا ہوں، اور نہ ان بنیادوں پہ ووٹنگ پیٹرن کو ڈسٹرب ہوتے ہیں. اب میرا یہ خیال ہے کہ جنیدو صاحب کے بعد کوئی وزیر اعظم بتا دیں کہ جس پہ کرپشن کے ایلیگیشن نہ ہوں، جن کو سزائیں بھی ہوئی ہیں کرپشن کے الزامات پہ، اس میں بہت سارے سکینڈلز بھی ہیں وزیر اعظموں پہ آئے ہیں، ایون ان کے مورل ان پہ سکینڈلز آئے ہیں، بہت ساری خبریں لگی ہیں دنیا بھر میں چھپی ہیں. اس کے باوجود اس قوم کی موریلٹی انکلوڈنگ می یہ بڑی انتہائی کمپرومائزڈ قسم کا. ہمارے لیے کوئی بری بات نہیں ہے یا یہ چیزیں آ رہی ہیں نہیں آ رہی، فائدہ لوگ چسکے لے رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں. میں شرطیہ کہتا ہوں پھر یہ لوگ اس میں جیت کے آئیں کہ جن کی چیزیں آ رہی ہیں. اگر اس ملک میں موریلٹی پہ الیکشنز ہوتے اور اس پہ ووٹنگ پیٹرن ہوتا، نہ سیف علی زرداری صاحب نے آنا تھا، نہ اس پہ نواز شریف صاحب نے آنا تھا، نہ عمران خان صاحب نے آنا تھا، نہ بہت سارے اور لوگوں نے آنا تھا. یہ تینوں چیزیں اس میں کور ہوتی ہیں جو میں آگے کہہ رہا ہوں. کسی پہ کرپشن کے الزامات تھے، کسی پہ آگے موریلٹی کے ایشوز تھے، کسی پہ آگے دیگر پرابلم تھے. اس کے باوجود لوگوں نے ان کو ووٹ بھی دیا ہے. لوگوں نے اس لیے ووٹ بھی دیا نا کیونکہ پرابلمٹک ہے. دا سسٹم از ویری پرابلمٹک، کیونکہ جب یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت آنکھیں بند ہوتی ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. پھر آپ کیسے سامنے لے کر آ جاتے تو روڑ مروڑنے کے لیے، تو پھر لوگ اس نظام سے اعتبار ہی اٹھے. انہیں پتہ بھی نہیں کہ یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے کہ کیا ہے. یہ سسٹم جو ہے نا ٹرک کی بتی ہے جو آپ کو مجھے یا صابر بھائی بہت سے لوگوں کا منہ بند کرانے کے لیے یوز کیا. یا سسٹم نہیں ہوتا. آپ کے لوگ جو ہوتے ہیں سسٹم کو رن کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے سسٹم کو رن کرنا ہے نا. یہ میز کرسی تو کوئی چیز نہیں ہے نا، انلیس جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے انہوں نے ڈیلیور کر کے دینا ہے نا چیزوں کو. آپ نے سسٹم یہاں پہ رکھا ہوا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں جن پہ آپ کے لاز بھی موجود ہیں، سپورٹ سسٹم موجود ہے کہ جن لوگوں پہ مورل ایشوز آ جائیں، جن پہ کرپشن کے ایشوز آ جائیں، آپ کے قانون بھی ہیں 61 62 3 وٹ ایور جو بھی چیزیں ہیں. آپ نے ایکسیپٹنس لیول بڑھ گیا ہے پاکستان میں یا ایون انڈیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ان چیزوں کا. لوگ ان چیزوں کو برا نہیں مناتے. ہمارا ویسٹرن جو ہم آ کے پیمانہ سے ہم آ کے اپلائی کرتے ہیں نا، ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا. وہ ویسٹرن کا اپنا ایک مزاج ہے، ان کی ایجوکیشن ہے، ان کا آپ کہہ سکتے ہیں میچورٹی لیول ہے، ان کی سینسٹیوٹیز ہیں کہ ہماری لیڈرشپ کیسے ہے. آپ بل کلنٹن کو دیکھ لیں، جھوٹ بولا اس نے سمپل. ہمارے یہاں تو آپ دیکھ لیں جھوٹ فخر سے بولتے ہیں، وے آف لائف. لیکن پھر بھی وہ صدر رہا نہیں رہا، معافی شافی مانگ لی لیکن وہ صدر رہا. نہیں اس میں تھوڑا سا ہے نا ذرا اس کو کہ انہوں نے ٹرائل کیا اس کا، پوری دنیا کو دکھایا. پھر امپیچمنٹ کی بات ہوئی، ووٹنگ والی اگر چیزوں پہ انہوں نے دنیا کو آگے سب کچھ انہوں نے کیا تو صحیح. انہوں نے نکسن کا آیا اتنا بڑا ان کا سکینڈل آیا، جمی کارٹر کا آیا، بہت سارے لوگوں کا. ایون یو کے میں دیکھنا اخلاقی بنیادوں پہ بہت سارے وہاں پہ ان کا تھا. میں ڈیوڈ کامران تھا کہ بریگزٹ پہ اگر اس نے الیکشن ہارا، حالانکہ کوئی ضروری نہیں تھا وہ آگے ریزائن کر بات. سو یہ جو موریلٹی کی باتیں ہمیں کرتی رہنی چاہیے، لیکن یہ قوم جو ہے نا موریلٹی پہ بلیو رکھتی ہے، نہ کرپشن کو اس کو مسئلہ ہے، نہ ایریگولیٹر. جتنا بڑا ڈاکو چور امورلسٹ ہوگا اس قوم کا ہیرو ہوگا، اس کی ایک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں لے کے رکھ لی جاتی ہیں اور ان کو آگے بڑھایا نہیں جاتا، سزائیں نہیں دلوائی جاتی. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جب ہم جاتے ہیں نا کوئی بھی ایگریمنٹ کرتے ہیں تو آخری جملہ لکھا ہوتا ہے تحریر لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آ گئے. ٹھیک ہے، یہ کوئی بھی آپ ڈیل کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے. تو یہ بھی کوئی بھی چیز آتی ہے تو یہ آرام سے لے کے اس کو نا محفوظ کر لیتے ہیں اور بوقت ضرورت کام آئے اور اس کو دکھاتے رہتے ہیں اور بارگیننگ کرتے رہتے ہیں. اور اگر بہت زیادہ معاملات خراب ہوں تو اس کو تھوڑا سا جھلک بھی دکھا دیتے ہیں. یہی کام ہے کہ یہی چیزیں وہ کہتے ہیں جی کہ اگر وہ بھی ایسے بارگیننگ کرتے ہیں تو پھر ہم بھی بارگیننگ کریں گے نا اس طرح ویڈیوز. تو یہ اسی طرح چل رہا ہے اور کیا ہونا ہے. تو پھر کیا ابھی پیچھے پھر اس کا اثر کیا پڑ رہا ہے؟ اصل میں میرا جو سوال ہے نا، یہ جو ہم تو بارگیننگ دیکھ رہے ہیں نا اوپر اسکرین پہ، یہ بارگیننگ ہے نا. جی ہاں، بارگیننگ، پریشر ٹیکٹکس. پیچھے کیا ہے اس کے پیچھے ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، اس کے پیچھے تو ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ
طاقتوروں کی لڑائی ہے، ہاتھیوں کی لڑائی ہے. تو ہاتھیوں کی جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو پھر اس پہ ٹائم تو لگتا ہے تھوڑا سا، لیکن ابھی تک یہ صرف ایک دوسرے کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، اور آنکھیں دکھانے میں وقت بھی گزرتا جا رہا ہے اور ٹائم گین کر رہے کیا ہیں. اس توقع میں کہ وہ جو ایک صفحہ ہے وہ پھٹ گیا ہے؟ ایک بات بتاؤں، وہ جو صفحہ ہوتا ہے نا، میں نے مزید تحقیق کی. اچھا. وہ کہتے ہیں وہ صفحہ یہ پینسل، یہ انک ہاں یہ جی. والی استعمال نہیں ہوتی، اچھا وہ ہوتی ہے کچی پینسل. اچھا وہ جو ہوتی ہے سکے والی، جی وہ ہوتی ہے، اریزر ریزر سے وہ مٹا دی جاتی ہے. اچھا. تو وہ ایسا صفحہ کبھی بھی اس انک سے کبھی بھی نہیں لکھا. اچھا میرے خیال تھا شاید ٹیپ سے جوڑ دیا ہو نہیں بیچ میں. نہیں نہیں نہیں، اس انک سے کبھی بھی نہیں لکھا جاتا. اچھا. اور جو انمٹ سیاہی جسے کہتے ہیں، اچھا اچھا. وہ ہمیشہ کچی پینسل سے لکھا ہوتا ہے، اور کچی پینسل سے جب ضرورت آتی ہے وہ ریزر سے مٹا دیتے ہیں. سو بیسیکلی اپوزیشن کا اس وقت صرف یہی پلان ہے کہ جی وہ صفحے کو دیکھ رہے ہیں، صفحے کے ارد گرد ہے نا ان کا. اچھا، اس میں اگین وہی بات بتاتا ہوں کہ ایک طرف پولیٹیشنز یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ جمہوریت لانی ہے، سول حکمرانی کا تصور لے کے آنا ہے، اور دوسری جانب وہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرتے کہ جس سے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہ دیکھ رہے ہوں. ہر پولیٹیشین، ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس کی کوشش یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ آ جائے. یہی اس وقت مسلم لیگ نواز کر رہی ہے، یہی اس وقت پیپلز پارٹی کر رہی ہے، یہی اس وقت پی ٹی آئی کر رہی ہے. اور وہ اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی ہے جو ان کو سپورٹ کرے، وہ اسٹیبلشمنٹ بہت بری ہے جو ان کو سپورٹ نہ کرے. اصول نہیں ہے. ادروائز تو پولیٹیکل پارٹیز ہے، یہ ای وی ایم کا معاملہ ہو، گلگت بلتستان کی الیکٹورل ریفارمز ہوں، یہ ساری چیزوں پہ پھر یہ اس طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ ان کو ان کی کال پہ زیادہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کی ایک وجہ ہے صابر صاحب، اور میں اس میں کلاس صاحب کو گفتگو میں شامل کروں، وہ کہیں گے جی وہ جب نظام میں سٹیک ہولڈر ہیں تو پھر بات تو ہوگی، گفتگو بھی ہوگی، تو ان کو شامل بھی رکھیں گے. ان کو تسلیم کر لینا چاہیے نا. پھر اگر یہ سارے مانتے ہیں کہ سٹیک ہولڈر ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر سٹیک ہولڈر ہیں تو پھر جہانگیر کرامت صاحب کو کیوں فارغ کیا؟ انہوں نے بھی تو یہی بات کی تھی نا. جو اب نیشنل سیکورٹی کمیٹی بھی بن رہی ہے، اجلاس بھی چل رہے ہیں، سب کچھ ہے، بلکہ ایک سے زیادہ بن گئے ہیں فورم. تو جب یہ چیز ہے تو اس حقیقت کو تسلیم کر لیں، اس گراؤنڈ ریئلٹی کو، کہ ہم نے سب نے مل کے چلنا ہے. اور اگر یہ حقیقت تسلیم کرنی بھی ہے، یہ مانتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، لیکن اس کے بعد پھر یہ پولیٹیکل نیریٹو کچھ اور ہے اور سیاسی نیریٹو کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، پولیٹیکل نیریٹو اور جو ہڈن نیریٹو ہے وہ کچھ اور.